جاوید اقبال صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو ایران کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ ایرانی جزیروں خاص طور پر خارگ آئلینڈ پر قبضہ کر سکتا ہے، جس کے لیے ایک جہاز ایسٹ ایشیا کے سے گلف کی طرف جا بھی رہا ہے، کیا وہ ایمفیبیس لینڈنگ کے ذریعے جزیروں کو قبضہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا؟ ایران کا جو ان کا دفاع ہے کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کیسے اس کو انالائز کر رہے ہیں سچویشن کو؟ جی، یہ جو ایمفیبیس لینڈنگ ہے، جس کے ذریعے ایک بحری قوت کے ذریعے سمندر کے راستے زمین کے اوپر فوج اتاری جاتی ہے، جس کو ایمفیبیس لینڈنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک تو یہ آپ نے دیکھا کہ پرشین گلف جو ہے ایک لمیٹڈ سی ایک ریسٹرکٹڈ واٹر باڈی ہے، وہاں پہ اس کے لیے اتنی بڑی بحری قوت کا اندر لے کے جانا ہی تب تک ناممکن ہے جب تک ایران کی ریزسٹنس کی پاور جو ہے وہ سلامت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی امریکی بحری جہاز جو ہے وہ اس کے پاس بھی پھٹکنے کی اس وقت جو ہے وہ جرت نہیں کر رہا، کہ ان کی ایک آپریشنل اسٹریٹجی بھی ظاہر کرتا ہے، مگر رسک ہے ابھی بھی۔ ان کے طیارہ بردار جہاز جو ہیں ابراہم لنکن، جیرارڈ فورڈ جو ہے وہ اس تھیٹر آف وار سے کافی دور چلے گئے ہیں، ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور چلے گئے ہیں۔ تو جو ایمفیبیس تھریٹ کا جو اس میں امریکہ نے انڈیکیشن دی ہے، جو 2500 میرینز 4000 میرینز ہو سکتے ہیں، وہ ایک میرے خیال میں ایک لمیٹڈ ایک پوسچرنگ ہے ابھی۔ اس وقت ایمفیبیس تھریٹ کا میں کوئی خطرہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، کوئی لمیٹڈ ایئر بورن انسرشن ہو سکتی ہے اسپیشل فورسز کی، لیکن وہ بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو شاید کر پائیں، لیکن ان کا ایکچوئل جو مقصد ہوتا ہے کہ کو کنٹرول دی لینڈ، وہ وہاں نہیں کر پائیں گے، اور میرے خیال میں ان کو ایک شدید ریزسٹنس کا پوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت تو میں اس کو ایمفیبیس لینڈنگ کو ایک تھریٹ ہی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سو وہ لینڈ کو ریٹین کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید یہ جی ایفرٹس کریں گے، رائٹ؟ جی ٹھیک ہاں، ہے، بالکل جی ٹھیک ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے چشتی صاحب، یہ جی سی سی کنٹریز کا جو آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے، ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کی گارنٹی ان ممالک کو محفوظ نہیں رکھ سکی ہے۔ نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے حوالے سے یہ ممالک اب کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی، پاکستان بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کے کا بھی ڈائلاگ بیہائنڈ دا اسکرین چل رہا تھا، ڈائریکٹ امریکہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان اس پروسیس کے اندر میڈیشن کرائے، ایران بھی اگر پاکستان کے ساتھ بات کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ کھل کے تو نہیں کہہ سکتے، ان کی وار ہو رہی ہے، وہ دونوں نے ایک اپنی الگ الگ پوزیشن لی ہوئی ہے، اسرائیل، امریکہ اور ایران نے، لیکن ظاہر ہے پاکستان کی تعریف کرنا بھی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان کچھ کر رہا ہے بیہائنڈ دا اسکرین، اور وہ یہ بالکل سارے آپشنز ایران بھی نہیں ختم کرنا چاہتا۔ سو یہ جو نئے آرکیٹیکچر کے حوالے سے وہاں پر کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو کمنٹ کرنی پڑے گی، جو عرب ممالک ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اسپیشلی سعودی عربیہ کے پاس، ٹو ٹیک آن ایران، یہ بہت ہی زیادہ پیشنس، اسٹریٹجک پیشنس کہتے ہیں آف کورس اسے، کہ اس کے ساتھ وہ کام لے رہے ہیں اور بدواری سے کام کر رہے ہیں، اور پیشنٹ شوڈ بی اپلوڈڈ۔ جی بہت انہیں یہ خوش آئند چیز ہے، اور پاکستان نے بڑا اس میں عرب کنٹریز کو سمجھایا بھی کہ آف کورس یو ہیو ٹو بی پیشنٹ ان دس، اور پاکستان جو بیک چینلز اس میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، امریکہ تو ایز اے پرائمری سیکیورٹی پارٹنر فیل ہو چکا تھا جب قطر میں ہی اٹیک ہوا تھا اسرائیلیوں کا، اور اس کے بعد ہی سعودی عربیہ پاکستان نے اس ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کیا۔ اب اس کے بعد پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سویٹ اسپاٹ ہے۔ ڈو ریمبر، یہ اگر بات چیت چلے اور ختم بھی ہو جائے تو پاکستان نے پاز کر دی ہے، تو اپنے جو ڈیٹرنس جو پیدا کرنی تھی سعودی عربیہ کے لیے تو نان کائنیٹکلی پیدا کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے گڈ ول دیکھیے، بحرین وانٹس ٹو کم ٹو پاکستان ٹو سائن اے ڈیفنس ایگریمنٹ۔ آپ دیکھیں گے کہ آف کورس قطر بھی آئے گا اور اس میں دوسرے ممالک بھی آئیں گے۔ تو پاکستان کے لیے آف کورس جو امریکی اڈے آف کورس اگر خالی ہوئے اور خالی ہونے جا رہے ہیں بہت ساری ریاستوں میں، تو پاکستان کے پاس ناٹ اے پرائمری بٹ اے سیکنڈری سیکورٹی پرووائڈر کی گلف ریجن میں آنے کے لیے پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا چانس اور آئے گا۔ اچھا، اب آف کورس اب اس جنگ کو دیکھیں، اور اگر ہم اس جنگ کو کلوزنگ پہ لائیں تو دیکھیے امریکہ کیا چاہ رہا ہے آف کورس، اور آف کورس گلف کیا چاہ رہا ہے۔ کہ گلف امریکن جو آبجیکٹو ہے کہ ریجیم چینج کرنا ایک طریقے سے ہو چکی ہے، لیکن سٹیٹس کو رہا ہے وہاں پہ، تو آئی آر سی جی رہے گی۔ تو ایران کے لیے فیس سیونگ یہ ہے کہ انہوں نے سروائیو کر لیا اس اٹیک کو، اور تیسرا گلف اسرائیلیوں کے لیے یہ کہ انہوں نے کہ اگلے 10 سالوں کے لیے جب تک یہ رجیم یا 10-15 سالوں کے لیے رہتی ہے تو یہ ایران نے گلف کو اسرائیلیوں نے اس کے خلاف کر دیا، ایران کے خلاف۔ تو آف کورس تینوں کے پاس فیس سیونگز آ چکی ہیں آلریڈی۔ اب آف کورس اسے اور میں ایک اور آپ کے ناظرین کو بتا دوں، جو آپ سنتے ہیں اور
ओपन चैनल्स पे, और इसे रेटोरिक से ज़्यादा ना देखिए। बैक एंड पे अमेरिकन ने भी कुछ CBMs ऑफ कोर्स जो दिए हैं, और ईरानियों ने भी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था, दे हैव गिवन अस अ गिफ्ट, तो ईरान भी ऑफ कोर्स CBMs दे रहा है। बात कहाँ रुकी हुई है, वो सिक्योरिटी गारंटीज पे। क्या ये पॉज के बाद या ऑफ कोर्स सीज फायर के बाद इजराइल एक और बार अटैक तो नहीं करेगा ईरान पे? ये गारंटी कौन देगा, और अमेरिका की गारंटी कौन देगा? उससे तो बड़ा कोई है नहीं। तो इसमें रीजनल अप्रोच आएगी। UN फेल हो चुकी है आपके सामने, हम देखा तो आपने देखा कि ऑफ कोर्स, और एक नई जंग है ना, जहाँ पे ऑफ कोर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ से ज्यादा पावर डिस्ट्रप्शन, मैं कहता हूँ, एज अ स्ट्रेटेजी वो काम कर रही है। तो अब सुपर पावर होगी अमेरिका, लेकिन ईरान ने जो पावर डिस्ट्रप्शन शो की है, दैट इज अ न्यू काइंड ऑफ सिमेट्रिक वॉरफेयर जो कि हम देख रहे हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल इशू। जिस बुधवारी से पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, गल्फ इसे ले रहे हैं, शायद इजराइल नहीं ले रहा, तो वो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये सारे फैक्टर जो लोग हैं, इसे इंटेंसिटी कम करके ऑफ कोर्स कोई रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। बट इजराइल की गारंटी कौन लेगा? दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से इसी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो रुकी हुई हैं। अब देखते हैं कि, और मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर इस्लामाबाद में बात नहीं हुई, टर्की में हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। आपने जयशंकर साहब का ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट भी सुना, जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और वो स्टेटमेंट नजर आ रहा है बिल्कुल उसे बेहुदा स्टेटमेंट ही कहा जाएगा। इट शुड नॉट कम फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर। और आप देखिए कि इस हद तक इंडिया गिर चुका है, बल्कि इंडिया शुड बी थैंकफुल टू पाकिस्तान कि जो उनके कार्गोज निकले पॉज की वजह से, वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। इंस्टेड आपने देखा कि फ्रस्ट्रेशन का ऑफ कोर्स मुजाहरा किया जा रहा है इंडिया से, वो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है। और जयशंकर के मामले में तो मेरा चिश्ती साहब ये ख्याल है कि वो जो लास्ट मई में हमारी वॉर हुई है, उसके बाद सही है, इट्स बीन प्रूवन फेल फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियंस कहना शुरू हो गए थे, क्योंकि जिस किस्म की बौखलाहट और जो स्टेटमेंट्स उस वॉर के बाद भी आए हैं, जो उनकी मिलिट्री की स्टेटमेंट्स जिस तरह की मज़े का खेस चलती रही हैं, और ख़ुद इंडियन एनालिस्ट जो थे वो उनको क्रिटिसाइज करते रहे कि वो जयशंकर कोई अच्छे फॉरेन मिनिस्टर साबित नहीं, और आज उन्होंने अपनी ये लैंग्वेज यूज करके तो साबित ही कर दिया कि वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो चुके हैं। देखिए, हमारा रोल जो है ना आदिल, फ्रॉम अ साउथ एशिया रीजन टू पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट का स्टेबलाइजर बन चुका है। और ऑफ कोर्स इंडिया का जो रोल है, वो आपने देखा, फॉर लैपडॉग ऑफ द अमेरिकन्स, वो भी नहीं रहे ना, वो साउथ एशियन रोल भी मेंटेन नहीं कर पाए। थैंक यू सो मच अली चिश्ती, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, जावेद इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे थे। पाकिस्तान नेट स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वाहिद कंट्री है जो इस क्राइसिस के अंदर मीडिएशन में कोई रोल प्ले कर सकता है। बाकी दूसरी कंट्रीज या प्ले नहीं कर रहे रोल, या प्ले कर नहीं सकती। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या माहौल बनता है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, जितनी सडन ये वॉर शुरू हुई थी, उसी तरह सडन ख़त्म होगी, और बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ चल रहा है, और कई फेजेस होते हैं वॉर के बीच में भी, कई स्टेजेस होती हैं। सिर्फ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होती, बल्कि डायलॉग भी हो रहा होता है, नैरेटिव वॉर भी हो रही होती है, और भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, जिसका हमें नतीजा शायद आने वाले चंद दिनों में दिखाई देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।